السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم کتاب الایمان میں آج باب نمبر 45 ہے اور جس کا عنوان ہے باب بیان غلظ تحریم النمیمہ۔ یہ غلظ شدت کے معنی میں ہے، یعنی چغلی کی حرمت کی شدت کا بیان، یعنی چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر لے جانا، ادھر کی بات ادھر لے جانا فساد کی نیت سے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور بڑا شدید جرم ہے یہ۔ تو باب و بیان غلظ تحریم النمیمہ، یہ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني شیبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام۔ یہ واصل احدب روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، اور ابو وائل روایت کرتے ہیں حذیفہ سے کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ ایک شخص بات نقل کرتا ہے، بات ادھر سے ادھر لے جاتا ہے۔ یہ نما ینم نمن یا نما ینم نمن، نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے۔ ان رجلا ینم الحدیث یا ان رجلا ینم الحدیث، ایک شخص بات نقل کرتا ہے، یعنی کسی کی بات نقل کر کے کہیں لے جاتا ہے۔ تو حذیفہ نے اس پر کہا کہ یہ بڑا جرم ہے، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ آپ کہہ رہے تھے لا يدخل الجنة نمام، یعنی جنت میں نمام داخل نہیں ہوگا۔ یہاں میں طلبہ کو بتا دوں کہ نمیمہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے، چغل خور کے لیے حدیث میں دو لفظ ہے، ایک نمام، ایک قطات۔ آگے قطات کا ذکر آئے گا۔ تو یہ نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ تو نمیمہ کسی کی بات دوسرے تک پہنچانا، فساد مچانے کی نیت سے، اس کو نمیمہ کہتے ہیں۔ تو علماء نے نمیمہ کی تعریف یہ کی ہے، قال العلماء النمیمۃ نقل کلام الناس بعضهم الی بعض علی جہت الافساد بینہم، یعنی لوگوں میں فساد پیدا کرنے کے لیے بعض لوگوں میں سے کسی کی بات بعض تک لے جانا، یہ نمیمہ ہے۔ اور اگر فساد کی نیت نہ ہو، کوئی شرعی مصلحت ہو، تو کسی کی بات کسی تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی ہم کسی کی بات نقل کر کے کہیں اور پہنچا دیں، اور اس میں کوئی مصلحت ہو، دینی مصلحت ہو، شرعی مصلحت ہو، تو وہ نمیمہ نہیں ہے۔ یعنی فساد کی نیت سے کسی کی بات کسی تک پہنچانا، یہ نمیمہ ہے۔ اور اسی کو نمام اسی سے مشتق ہے، نمام چغلی کرنے والا، ادھر سے ادھر لگانے بجھانے والا، اور اسی کو قطات بھی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں قطات کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے لا يدخل الجنة نمام، تو آگے اس کے اور بھی کئی سند سے بھی حدیث مروی ہے۔ دیکھیے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا علی بن حجر
السعدی و اسحاق بن ابراہیم قال اسحاق اخبرنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن حمام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث الى الامير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث الى الامير قال فجاء حتى جلس الينا فقال حذیفہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قطات. یہاں قطات کا لفظ آیا ہے. قطات النمام مترادف ہے. یہ قطع یقط قطن، قطع یقط قطن باب نصرہ سے آتا ہے. اس میں ذکر کیا گیا کہ یہ ابراہیم روایت کرتے ہیں حمام بن حارث سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بات نقل کرتا تھا امیر کی طرف، امیر تک، یعنی جو امیر یا حاکم تک کوئی آدمی بات پہنچاتا تھا. تو فکنہ جلوسا فی المسجد، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو فقال، تو لوگوں نے کہا کہ ھذا ممن ينقل الحدیث الی الامیر، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو بات پہنچاتے ہیں امیر تک، یعنی حاکم وقت یا امیر تک بات پہنچانا. دیکھیے، اگر امیر اور حاکم نے کسی کو متعین کر دیا ہو کہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر کے مجھ تک بات پہنچاؤ، تب تو درست ہے. لیکن بہت سے لوگ امیر تک بات پہنچاتے ہیں کسی کے خلاف فساد مچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے. یہ درست نہیں ہے. تو ھذا ممن ينقل الحدیث الی الامیر قال فجاء، وہ آئے یہاں تک کہ بیٹھے ہمارے پاس. تو حذیفہ نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے تھے، لا يدخل الجنة قطات، یعنی جنت میں قطات داخل نہیں ہوگا، چغلی کرنے والا. اور آگے کی روایت ہے یہ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع عن الاعمش وحدثنا منجاب بن الحارث التمیمی واللفظ له قال اخبرنا ابن مسہر عن الاعمش عن ابراہیم عن حمام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذیفہ فی المسجد. یہ جو روایت پچھلی گزری ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ حمام بن حارث کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے مسجد میں حذیفہ کے ساتھ. ایک شخص آیا حتیٰ جلس الینا، ہمارے یہاں بیٹھا. تو حذیفہ سے کہا گیا کہ ان ھذا یرفع الی السلطان اشیاء، یہ شخص بادشاہ کی طرف بہت سی باتیں پہنچاتا ہے. تو حذیفہ نے کہا کہ ارادتا یسمعہ، اس کو سنانے کے ارادے سے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قطات، یعنی جنت میں قطات یا نمام داخل نہیں ہوگا. یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور یہاں بھی اس کی دو تعویل کی جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ یحمل علی المستحل بغیر تعویل مال علم بالتحریم، یعنی اگر کوئی شخص نمیمہ یعنی چغلی کر رہا ہے اس کو حلال سمجھتے ہوئے، تو یہ ایسی صورت میں یہ کفر ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے وہ. اچھا، اور اگر دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چغلی کو، نمیمہ کو حرام سمجھتا ہے لیکن اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی اول وہلہ میں اس کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور بعد میں جنت میں لے جائیں گے. تو بہرحال یہ چغلی پر چونکہ وعید ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہونے کی دلیل ہے. اس سلسلے میں جامع صحیح بخاری میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے
ایک تازہ قبر کے پاس، یعنی ابھی قبر تازہ تھی، تازہ مٹی اس پہ ڈالی گئی تھی، تو آپ کو بتایا گیا بذریعہ وحی کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا لوگوں سے، صحابہ کرام سے، کہ کھجور کی ایک شاخ لے آؤ، اور میں یہ 2 قبریں تھیں، آپ 2 قبروں کے پاس گزرے تھے، تو آپ نے کہا کہ انہما یعذبان فی کبیر، انہما یعذبان فی قبورہما وما یعذبان فی کبیر، یعنی ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے کام میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فلا یستتر من بولہ، یعنی ان میں سے ایک وہ چغلی کرتا تھا، ادھر ادھر کی بات لے جاتا تھا، اور دوسرا آدمی وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں۔ تو دیکھیے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے، چغلی سے بچنا ضروری ہے، ورنہ قبر میں عذاب ہوگا۔ یہ جو آپ جب دونوں قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ یہ قبر میں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ ایک ہری شاخ لے آؤ، اور آپ نے ہری شاخ کو 2 ٹکڑے میں کیا، ایک شاخ قبر پہ گاڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گاڑنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تب آپ نے بیان کیا تھا کہ انما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، یہ آپ نے جو قبر پہ شاخ گاڑی تھی یہ بھی آپ کا معجزہ تھا یا پیغمبرانہ کرشمہ تھا۔ تو اب آپ کے علاوہ کوئی امتی ایسا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ کسی امتی کو کیا معلوم کہ اگر میں شاخ گاڑ دوں گا تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو اس واقعے کو عموم کا رنگ دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بہت سے مسلمان قبر پر پھول جو چڑھاتے ہیں، تو قبر پر پھول چڑھانے کے لیے دلیل اسی حدیث کو کرتے ہیں جو جامع صحیح بخاری میں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ شاخیں چڑھائی تھیں، لہذا پھول بھی چڑھا سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے شاخیں گاڑی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ میرے اس گاڑنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، آپ کو مقصد کچھ اور تھا۔ تو یہ پیغمبر ہی جان سکتا ہے کہ میرے اس عمل سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، غیر پیغمبر کو کیا معلوم۔ تو اسی لیے صحابہ کرام نے اس واقعے کو عمومی حیثیت نہیں دی ہے کہ عمومی حیثیت دے کر کے صحابہ کرام کسی قبر پہ یہ شاخ یا گاڑتے ہوئے پھول چڑھاتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں قبروں پر پھول چڑھانے سے، وہ استدلال درست نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس باب میں جو نمیمہ کا ذکر کیا گیا ہے، تو نمیمہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کئی بار بتا چکا ہوں کہ گناہ کبیرہ کی کئی علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ اس پر جہنم کی وعید دی جائے۔ گناہ کبیرہ کی ایک علامت یہ ہے کہ جس عمل پر حد جاری کی جاتی ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ جس عمل پر کسی گناہ کا ذکر ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے دیکھیے اس میں ذکر کیا گیا کہ جنت میں قطات یا نمام داخل نہیں ہوگا۔ گناہ کبیرہ کی ایک علامت یہ بھی ہے الاصرار علی الصغیرۃ کبیرۃ، یعنی چھوٹے گناہ پر اصرار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ تو امام مسلم نے اس باب میں ان باتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو ایمان سے جن کا گہرا تعلق ہے، اور ان باتوں کو بھی ذکر کیا ہے جو ایمان کے خلاف ہے۔ تو چغلی کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے،
اسی لیے یہ اور بہت سے کاموں کا ذکر امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ اس کے تحت کر رہے ہیں، اور آگے کے ابواب میں بھی اسی طرح سے کچھ گناہ کبیرہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔